شیلا صاحبہ، بلاول صاحب نے گزشتہ روز یہ بات کہی تھی کہ ہمیں ملک میں زرعی ایمرجنسی لگانی چاہیے. آج وزیر اعظم نے زرعی ایمرجنسی اور کلائمیٹ ایمرجنسی دونوں لگا دی ہیں. آپ کی نظر میں کیا یہ صحیح اقدام ہے؟ کیا اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ کیا فائدے پہنچیں گے لوگوں تک؟ اور آف کورس روٹی کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے، یہ بھی بات پریشان کن ہے. اور کراچی میں جو بارش کے اقدامات پیپلز پارٹی نے کیے ہیں، گورنمنٹ نے، اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے شیلا صاحبہ. اچھا، سب سے پہلے تو شکریہ، اور مجھے خوشی ہے کہ آج سراج الحق صاحب کے ساتھ بڑے عرصے کے بعد ہم پروگرام کر رہے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سمجھ لیں کہ یہ ایک واٹر وار یا آبی جنگ ہے، اور جو ہم پر مسلط کی جا رہی ہے، اور جس طرح سے ایک تو بارش بھی ہو رہی ہے، کلائمیٹ چینج ہے، پوری دنیا کا ٹیمپریچر جو ہے وہ 1 ڈگری انکریز ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بارش کا اضافہ ہے وہ 25% انکریز ہوا ہے. 2010 میں جب فلڈ اور سپر رین ہوئی تھی، اس میں بھی سندھ بہت افیکٹ ہوا تھا. اس کے بعد اس پہ کام شروع ہوا تھا، لیکن بیچ میں جو حالات رہے اس نے روک دیا. پھر 7 سال میں ایک پروگرام تیار ہوا ہے، پروجیکٹ ہے جس کو ہم ریچارج پاکستان کہتے ہیں، جس سے ہمیں زیر زمین جو پانی ہے اسے بھی ریچارج کرنا ہے، اپنی فصلوں کو دیکھنا ہے. موسم میں تبدیلی آئی ہے، ہمیں فصلوں کے اگانے کا وقت تبدیل کرنا ہے، ہمیں بہت اس میں کام کرنا ہے. لیکن اس میں پھر ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل فنڈنگ بھی ہے، اور تو یہ تقریباً 70 بلین کا پروگرام ہے. تو کیونکہ درمیان میں یہ تعطل کا شکار رہا 3 ساڑھے 3 سال، تو اس کو کمپلیٹ کیا گیا ہے اب اکتوبر 2024 میں. بات پھر وہیں سے آ جاتی ہے کہ یہ ایک آبی جنگ جو ہم پہ مسلط کی گئی، ایک تو ہماری قدرت کی طرف سے موسمیات کی تبدیلی ہوئی، پھر بھارت کی طرف سے. تو ہمیں اپنی غلطیاں دیکھنی ہیں، کہاں جنگل کی کٹائی ہوئی ہے، کہاں ہماری جو آبی گزرگاہیں ہیں اس پہ کنسٹرکشن ہوئی ہے، شہر میں کن جگہ نالوں پہ کیا ہوا ہے. یہ ایک سیریس ہے، کیونکہ دیکھیں اب ہمیں وقت کے لیے تیار ہونا چاہیے. جب میں ایک دفعہ جہلم کے پاس سے گزر رہی تھی تو کسی نے کہا کہ ان کے دادا نے بتایا تھا کہ یہ جو اتنا نیچے دریا چلا گیا ہے، یہ اوپر اترتا اب لوگ کپڑے دھویا کرتے. تو اب ایک دفعہ پھر دریا اپنا راستہ بنا رہا ہے، پانی اپنا راستہ بنا رہا ہے، زرعی ہمیں اپنی ایمرجنسی کا فائدہ میڈم، زرعی ایمرجنسی کا فائدہ. اچھا، اب جو زرعی ایمرجنسی ہے اس کو تو ہم کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں، اور سندھ میں ہم نے کارپوریٹ فارمنگ کی بھی بات کی تھی، کارپوریٹ ایگریکلچر کی. تو ایمرجنسی لگائی ہے، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ کس طرح سے کون سی فصل کو جو ہے دوبارہ لگایا جائے، کسانوں کو کیا سہولتیں دی جائیں، بیج کھاد یہ سب. تو یہ سارا ہے، کیونکہ اب تخمینہ لگانا تو بڑا آسان ہے نا، سب ڈوب ہی گیا ہے، ہر جگہ پانی ہی پانی ہے. تو یہ ایک ہے. اب میں کراچی کی جو آپ نے بات کی، چونکہ میں کلائمیٹ چینج کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی ممبر بھی ہوں، تو بہت کم آپ کو یہ ریچارج پاکستان پروجیکٹ کے بارے میں لوگ بتائیں گے. جو کافی لوگ ہیں اس میں، وہ ضروری نہیں ہے کہ چینلز پہ آ کر اس کو بتائیں. تو پروگرام تو حکومت کے پاس ریڈی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں بہت ساری ورلڈ ایسوسیشنز بھی ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کے کرنا ہے. باقی جو کراچی کی صورتحال ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو تھڈو ڈیم ہے اور لٹھ ندی جو ہے، اس پہ کیر تھر کی پہاڑوں سے جہاں پہ مسلسل بارش ہو رہی ہے وہاں سے پانی آ رہا ہے، اوور فلو ہو گئی ہے یہ لٹھ ندی، جس کی وجہ سے اور کیر تھر کی بارش کی وجہ سے جام سرور، کراچی، ٹھٹا اور سجاول یہ جو ہے اس وقت زد پہ ہیں. اور ان لٹھ ندی، گڈاپ ندی، لیاری ندی یہ بفر گئی ہیں، ورنہ بارش ہوئی ہے لیکن آہستہ آہستہ ہوئی ہے. لیکن ان ندیوں میں پانی کیونکہ پیچھے سے آیا ہے، تو اس وقت جو سوراب گوٹ، ملیر سے ریلیٹڈ ایریا، ساؤتھ کے علاقے میں مچھر کالونی، لیاری کے علاقے، یہ سارے کافی آئے ہیں. جب یہ پانی آیا ہے تو پھر آپ سمجھ لیں اس وقت سادی ٹاؤن سوراب گوٹ سے پہلے ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ سادی ٹاؤن ویسے بھی غلط بنا ہے، جس نے بھی جس دور میں بنوایا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس میں ہمیشہ پانی آ جاتا ہے. تو یہ صورتحال ہے. اور ویسے تو سبھی سڑک پر ہیں، لیکن ہمیں بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت پورے پاکستان کو، کہ وہ لوگ جو آبی گزرگاہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے نالوں کے اوپر، جنہوں نے چائنا کٹنگ پہ، جنہوں نے اس طریقے سے گھر بنا کے کوسٹل لائن کو خراب کیا ہے، اب اس کا کیا کیا جائے بالکل اور ٹھیک. ان کو ہٹایا جائے. تو کوئی حکومت یہ
نہیں برداشت کر سکتی کہ وہ ان سب کو آباد کرائے، ان سب کو گھر بنا کے دے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک. عائشہ بانو صاحبہ، وزیر اعظم نے زرعی ایمرجنسی، کلائمیٹ ایمرجنسی نافذ کر دی ہے، آپ اس کا امپیکٹ کیا دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ یہ چیزیں تو بات کی بات ہے نا. پہلے تو دیکھیں، پہلے جو چیزیں ہونی ہوتی ہیں ہم یہاں تک آتے کیوں ہیں. ایمرجنسی انہوں نے نافذ کر دی ہے، لیکن پنجاب نے تو خیبر پختونخوا کو جو ہے گندم دینے سے انکار کر دیا ہے. تو اب آپ کو پتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی اپنی کیپیسٹی تو ہے نہیں، ہمیشہ جو ہے وہ آتی ہے پنجاب سے، باقی پروونسز میں گندم جاتا ہے. تو یہ آیا اس جو ایمرجنسی نافذ کرنے کا مقصد ان کا صرف اور صرف پنجاب کو سیکیور کرنا ہے، یا باقی پروونسز کو بھی سیکیور کرنا ہے کہ ان کا جو ڈیو شیئر جاتا تھا؟ کیونکہ اگر وہ گندم وہ کرتے ہیں تو کل کو ہم کہہ دیں گے کہ جی ہم بجلی بند کر دیتے ہیں، کیونکہ بجلی کیوں جائے پھر یہاں سے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو مطلب ایک فیڈرل حکومت کو اس طرح کی بات کرنا اور اس طرح کے کام کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. سیکنڈلی، جو آپ نے پیچھے جو بات کی اس پہ تھوڑا سا میں کامنٹ کرنا چاہوں گی پلیز. کہ ہم یہ پوائنٹ تک پہنچتے کیوں ہیں. کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کی بارش کا پانی، رین واٹر کنزرویشن کی کیپیسٹی کتنی ہے؟ کیا کبھی اتنے سالوں میں اس کیپیسٹی کو انہینس کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ 2021 یا 22 کا کوئی ڈیٹا تھا میرے خیال سے، اور کسی نیوز پیپر میں آیا تھا کہ شاید ہماری کوئی 7 to 8 یا 10% سے زیادہ ہماری پانی کو سٹور کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے رین واٹر کی. دوسرا، 30 دن سے زیادہ ہم پانی نہیں سٹور کر سکتے ہیں. تو دیکھیں یہ باتیں اس لیول تک آئی کیوں، اس بات تک لیول تک باتیں آتی کیوں ہیں؟ ہم لوگ سول سوسائٹی، پاکستان ایک ایگریکلچر ملک ہے، اور ایگریکلچر ملک ہونے کے باوجود آئے دن سوسائٹیاں بنتی جا رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی فلڈنگ ہوئی ہے، میجورٹی، ناٹ آل بٹ میجورٹی جو ہے وہ ان جگہوں پہ بارشیں اور سیلاب اور وہ جگہ سیلاب آئی ہیں جہاں پر وہ پانی دریاؤں کے درمیان میں، ریور بیڈز میں انہوں نے پوری پوری سوسائٹیاں بنائی ہوئی ہے. جب آپ دریاؤں کا منہ بند کریں گے، اس کی نیروئنگ کریں گے، تو پھر یہ چیزیں تو ہوں گی. تو پرابلم اس کہ یہ ایمرجنسی نافذ کرنا، یہ چیزیں کرنا، ایمرجنسی ان کو نافذ کرنی چاہیے تھی جب انڈیا نے اعلان کر دیا کہ بھئی ہم کسی بھی وقت اٹیک کریں گے، اور ہم جو ہے سیز فائر کو ختم ہو چکا ہے ٹائم. اس وقت تک پاکستان کو ریڈی ہونا چاہیے تھا کہ کسی وقت بھی وہ پانی کھول سکتے ہیں. کیا وی ور ریڈی فار دوز فلڈس؟ کیا ہمیں نہیں تھا پتا؟ فور کاسٹ آپ کو 2-3 مہینے پہلے کا فور کاسٹ پتہ لگ جاتا ہے. 10 دن پہلے کا، 2 ہفتے پہلے کا فور کاسٹ پتا تھا پنجاب حکومت کو، سندھ حکومت کو پتا تھا. کیا وہ اپنے لوگوں کو ایویکویٹ کرانے میں کامیاب ہوئے، یا پنجاب کی حکومت جو ہے وہ فوٹو شوٹ پہ لگی ہوئی ہے اور لوگوں کو ایک ایک ڈبہ دیتے ہوئے ان کی تصویریں لے رہی ہیں؟ تو یہ بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایز اے نیشن ہم بلیم گیم کے بجائے ہم لوگ پلاننگ کی طرف جائیں اور ہم اس کا سولوشن نکالیں. تو the solution is کہ why weren't we ready for all these things؟ ہم لوگ تیار کیوں نہیں تھے؟ کیا ہمیں نہیں تھا پتا کہ انڈیا جو ہے وہ پانی کھولے گا؟ کیا ہمیں بارشوں کا فور کاسٹ کا نہیں تھا پتا؟ کیا ہمیں یہ نہیں تھا پتا کہ ہم لوگوں کو ریلیف کیمپ پہلے سے بنانے چاہیے تھے؟ بلینز اینڈ بلینز جو آپ کے ہیں، آپ کے ڈرین پہ لگتے ہیں. ورلڈ بینک کا شاید پروجیکٹ تھا جس کے اوپر بلینز لگے پروونسز میں. آپ مجھے بتائیں کہ 1-2 گھنٹے کی بارش کے بعد آپ کا ملتان اور آپ کا لاہور کی جو شہر ہے وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے. کراچی فار دا لاسٹ سو مینی ایئرس، کتنے سال ہو گئے ہیں، ہر سال جو ہے بارش ہوتی ہے. یہ تو اس سال آپ لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. پچھلے سال اگر آپ مانسونز نکالے، پچھلے سال بھی بارش ہوئی، اس سے پچھلے سال بھی بارش ہوئی. سو دا پرابلم از دیٹ پلیز ڈونٹ مائنڈ، لیکن انکروچمنٹس، یہ سب سے پہلے اگر آپ کو شارٹ ٹرم اور آپ کو کوئک ریلیف چاہیے تو پلیز خدا را سب سے پہلے تو جو آپ کی انکروچمنٹس ہوتی ہیں اس کو ختم کرائیں. ڈرینز کی ریگولر بیفور دا مانسونز کلیننگ ہونی چاہیے. دیکھیں یہ تو اربن فلڈنگ کی ہم بات کر رہے ہیں. گاؤں اور جو رورل ایریاز ہیں اور ان کی تو وہ تو بات کی باتیں ہیں. جو آپ کی سٹیز ہیں، کم از کم آپ پلانڈ سٹیز ہونی چاہیے. سوسائٹیاں پہ سوسائٹیاں بنتی جا رہی ہیں and there is no planning, no infrastructure. آپ مجھے بتائیں کون سی بڑی سٹی کا آپ کا سیوریج پلانٹ ایگزسٹ کرتا ہے؟ کراچی آپ کا 60% ریونیو، پورے پاکستان کا 60% ریونیو کراچی از دا اکنامک ہب. اب آپ مجھے بتائیں کراچی کے لوگوں نے کون سا گناہ کیا ہے جو سب سے زیادہ ریونیو آپ کا وہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے، اور وہاں پر اپنی کراچی کے جو لوگ ہیں وہ کشتیوں میں اور بوٹس میں اور رافٹس جو چھوٹے چھوٹے لے کے اس پہ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں. یہ حالت بنی ہوئی ہے.
ہم So the thing ہم is شہر that کے it is 46 نالوں کو سمندر میں گرا دیتے ہیں بنا سوچے سمجھے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا.